بہت بڑا ہم سب مل کر برکت پائی اس کے اوکے، خدا یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم نئے سبق کی شروعات کر رہے ہیں، اور یہ سبق جو ہے یہ 3 مہینے تک ہم زبور کی کتاب کے متعلق سیکھیں گے۔ زبور کی کتاب یقیناً کبھی نہ کبھی ہمارے لیے تسلی کا باعث بنتی ہے۔ اس میں ہر طرح کے زبور پائے جاتے ہیں۔ اس کے لکھنے والے فرق لوگ ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام جتنے بھی زبور پائے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے لیے تسلی کا باعث ضرور بنتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان کو شروع کرنے لگے ہیں، اور یقیناً خداوند ہماری مدد کرے گا کہ ہم ان 3 مہینوں میں اچھے طریقے سے انہیں سیکھ سکیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے پاس اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہوگا کہ آپ ان کو سیکھ سکیں، اور یہ 3 مہینوں میں اگر آپ ریسرچ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ضرور سرچ کریں، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ان کے متعلق پتہ چل سکے۔ زبور کی کتاب جو ہے بائبل مقدس میں یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں دعائیں اور پرستش کے گیت ہیں۔ اس میں تعریفی، خوشی، غمی، مایوسی کے بھی گیت ہیں، جنہیں عام لوگ، بادشاہوں اور دوسرے لوگ انہیں گایا کرتے تھے۔ حمد کے گیت یہ یقیناً ہمارے لیے تسلی کا باعث بنتے ہیں۔ ان گیتوں کو نیک اور توبہ کرنے والے گناہگار کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ زبور کی کتاب نے ایمانداروں کی نسلوں کے لیے دعا اور حمد کی ایسی تعریف کی ہے کہ جو کتاب اس کو پڑھتا ہے اس کو یقیناً تسلی ملتی ہے۔ زبور کی کتاب ایک وجہ سے بالکل الگ تلگ لگتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ زیادہ تر بائبل ہم سے بات کرتی ہے، زبور ہمارے لیے اور ہمارے حق میں بات کرتے ہیں۔ زبور برکت، امید، حیات نو کا ایک ذریعہ ہے۔ ان میں خدا کی عظمت کی عکاسی بھی ہے اور ہماری ذات کی عکاسی بھی۔ جب کوئی شخص کسی چیز کو گہرے طور پر سمجھنا چاہتا ہے، یوں وہ خدا کے سامنے نئے سرے سے ہتھیار ڈالنے کے لیے دل منہ لیتا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ بہت سے لوگ زبور کو اپنے جذبات اور تجربات سے پرکھتے ہیں اور انہیں دعاؤں کے طور پر اپناتے ہیں۔ مارٹن لوتھر اس کے متعلق لکھتا ہے، خوشی کا اظہار کرنے کے لیے تعریف یا شکر گزاری کے زبوروں سے بہتر الفاظ اور کہاں سے مل سکتے ہیں۔ ان میں آپ تمام مقدسین کے دلوں کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ کسی خوبصورت باغ کو خوشی سے دیکھ رہے ہیں، یا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا دکھ کے زبوروں سے زیادہ گہرے بہتر توبہ تک لانے والے الفاظ اور کہاں سے مل سکتے ہیں جن سے غم و توبہ کا اظہار کیا جا سکے۔ ان میں آپ تمام مقدسین کے دلوں میں جھانک سکتے ہیں، موت اور پتال کی گہرائیوں میں دیکھتے ہیں، یعنی ان تاریک اور غیر واضح مناظر کو دیکھتے ہیں جو خدا کے غضب کے بدلتے سائے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ کیوں زبور کی کتاب تمام مقدسین کی پسندیدہ کتاب میں سے ایک ہے، کیونکہ ہر کوئی ہر موقع کے لیے اس میں زبور ڈھونڈ سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیدائش کے بعد کوئی اور زبور کہا جاتا ہے، جب کوئی مرتا ہے تو آپ کو اور زبور ہے، جب آپ عبادت کے لیے جاتے ہیں تو کوئی اور زبور گاتے ہیں، جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو کوئی اور زبور گایا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کو یہاں پر ہر طرح کی مطابقت ملتی ہے۔ یہ مارٹن لوتھر نے کہا تھا۔ زبوروں کو زندگی کو بدلنے والی طاقت کا تجربہ کرنے کے لیے ہمیں ان کو گانے کی ضرورت ہے۔
دعا میں دہرانے کی ضرورت ہے. ایماندار پشتوں سے اس کو گا رہے ہیں. اور پھر ہمارے شباز ایڈی نے بھی اس کے لیے بہت بڑی خدمت ادا کی ہے. سر شباز ایڈی، انہوں نے ہمارے لیے یہ زبور تشکیل دی ہے. ڈاکٹر بشیر خزان نے بھی ان کو اردو میں تشکیل دیا ہے. تو یہ ہماری عبادتوں کا ایک حصہ ہے. جب زبور پیش نہیں کیے جاتے تو ایسا لگتا ہے جیسے عبادت ہی مکمل نہیں ہے. یہ انسانی روایات کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب شاعر بانی کرتے ہیں تو ہم زبور 51 گاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کے مطابق ہے. جب اس طرح جب آفرنگ لیا جاتا ہے تو ایک اور زبور ہے. یہ روحانی سفر کی گواہی دیتے ہیں جو خدا کے بہت سے فرزندوں کے لیے عام ہے. یہ سفر ایک ایسا عقیدے کے ساتھ شروع ہوتا ہے جو خدا کی خود مختار حکمرانی کے ذریعے مضبوطی سے قائم اور مضبوط ہے، اور جس میں اچھائی کو جزا اور برائی کو سزا ملتی ہے. یہ دیکھیں، جب ہم ان کا مطالعہ کریں گے ان 3 مہینوں میں تو ہم اس میں سیکھیں گے کہ خدا کس طرح اس دنیا کا حاکم ہے، کس طرح ایماندار جو ہے ان گیتوں کو گاتے ہیں، ان زبوروں کو لکھنے والے کون ہیں، اور پھر ان زبوروں میں کیا کچھ ہے، ان کا کیسے مطالعہ کیا جائے. سب سے پہلی بات یہ ہے یسوع مسیح یا دوسرے لوگوں نے اس زبور کی کتاب کے متعلق تشریح کی ہے. لوکا 24 باب اور اس کی 44 اور 45 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں. پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے. یعنی یہ یسوع مسیح جب زندہ ہونے کے بعد اپنے شاگردوں سے ملے تو انہیں زبور کا ذکر کیا ہے. دوسری کتابوں کے ساتھ ساتھ زبور کی کتاب کا بھی انہوں نے ذکر کیا. کیوں کیا؟ تاکہ ہمیں کامل یقین ہو کہ زبور کی کتاب کتنی اہم ہے. زبور کی کتاب صدیوں سے یہودیوں اور مسیحیوں کے لیے دعائیہ اور حمد کی کتاب بنی رہی ہے. اگرچہ بنیادی طور پر ان کے مصنفوں نے اپنے الفاظ جو خدا سے مخاطب تھے، تاہم ان زبوروں کے لیے جذبات کا آغاز انسانوں سے نہیں بلکہ خدا سے ہوا ہے. در حقیقت خداوند ہی ہے، ان کو لکھنے کی ترتیب دی گئی ہے، اور خداوند نے ہی الہام کے ذریعے اپنے بندوں سے کلام کیا ہے. یسوع مسیح رسول اور نئے عہد نامے کے مصنفین نے کئی مقامات پر زبوروں کا حوالہ دیا اور انہیں کلام خدا بتایا. قدیم اسرائیل، عبرانی شاعر، یہ ایک مخصوص ان کی زندگیوں کی ایک مخصوص عکاسی کرتے ہیں. اگرچہ ان میں بہت سی ایسی باتیں موجود ہیں جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، بہت سی خصوصیات اس میں پائی جاتی ہے. جب ہم ان کا گہرے طور پر مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کا کیا قیام ہے. اگر آپ دیکھیں قدیم اسرائیلیوں میں عبادت کے دوران ان کا استعمال کیا جاتا تھا. اجتماعی عبادت ہو یا شخصی عبادت ہو، اس وقت استعمال کیا جاتا تھا اور آج بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہیکل میں ستائش کے طور پر بھی انہیں گایا جاتا تھا. اور موسیقی کی تشریحات اگر آپ دیکھیں تو اس پر لکھی ہوئی دھنیں موسیقی کے رہنماؤں کے ساتھ پیش کی گئی ہے. تو اس میں تمام کچھ موجود ہے. عبرانی بائبل میں زبور کی کتاب کا عنوان تلہیم ہے، مطلب حمد و ستائش. یہ عنوان
بنیادی مقصد کی عکاسی کرتا ہے، یعنی خدا کی تعریف۔ زبور کی کتاب کا انگریزی عنوان جو ہے نا، یہ یونانی زبان سے لیا گیا ہے اور سپٹجنٹ میں اس کو استعمال کیا ہے۔ سپٹجنٹ آپ جانتے ہیں کہ یہ عبرانی بائبل کا ابتدائی یونانی ترجمہ تھا۔ زبور اسرائیل کی عبادت کا ایک انتہائی حصہ تھا۔ مثال کے طور پر وہ ہیکل کے وقفوں، مذہبی تہواروں اور جلوسوں کے ساتھ ساتھ یروشلم میں عہد کے صندوق کو اٹھانے اور رکھنے کے دوران بھی استعمال ہوتے تھے۔ ہیکل کی زیارت کرنے جو لوگ آتے تھے، وہ راستے میں جو زبور گاتے تھے، زبور 120 سے 134 زبور جو ہے نا، وہ انہیں گایا کرتے تھے۔ دور سے آنا ہوتا تھا زیارت کے لیے، تو یہ وہ 3 بڑے تہواروں پر وہ وہاں اکٹھے ہوتے تھے: عید فصح، عید پینتیکوست اور عید خیام کے وقت۔ تو جو سفر کرتے تھے اس میں وہ زبور 120 سے 134 تک گایا کرتے تھے۔ یروشلم کے دوران بھی یہ تمام زبور سالانہ تہواروں میں گائے جاتے تھے۔ نیا چاند جب نکلتا تھا تو آپ کو پتا ہے وہ کتنی خوشی کرتے تھے۔ اتنا چراغاں کیا جاتا تھا کہ یروشلم میں جو چراغاں کیا جاتا تھا وہ بابل کے شہر میں لوگوں کو نظر آتا تھا اور انہیں پتہ چلتا تھا نیا چاند نکل آیا ہے۔ فصح کی تقریبات میں بھی یہ استعمال کیے جاتے تھے۔ فصح کے کھانے کے آغاز میں زبور 115 سے 118 گایا جاتا تھا۔ روزانہ کی عبادت گاہ، صبح کی عبادت میں روزانہ دعائیں شامل کی جاتی تھی۔ زبور صرف ان لوگوں کی عبادت کا حصہ ہوا کرتے تھے، بلکہ ان میں یہ ہدایت بھی موجود تھی مقدس میں عبادت کیسے کرنی ہے۔ یسوع نے زبور 22 کو اپنی دعا میں شامل کیا ہے۔ متی 27 باب اور اس کی 46 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ زبوروں نے ابتدائی کلیسیا کی روزمرہ زندگی میں بھی ایک اہم مقام حاصل کیا ہے، کیونکہ پولس رسول افسیوں اور کلسیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے ان کا ذکر کرتا ہے۔ آئیے ہم ان زبور نویسوں سے ملتے ہیں۔ کون ہے؟ کس نے ان کو لکھا ہے؟ داؤد بادشاہ کے نام سے ہم زیادہ زبوروں کو جانتے ہیں۔ وہ اسرائیل میں حمد و ستائش کو منظم کرنے والا بہت سرگرم عظیم بادشاہ تھا۔ نغمہ ساز بھی اسے کہا جاتا ہے۔ نہایت نامہ مختلف زبوروں کو داؤد کی تنصیف کے طور پر تصدیق کرتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لاوی بھی تھے جو ان زبوروں کو گایا کرتے تھے۔ آصف ایک اور شخص تھا جس کے ذریعے زبور ہم تک پہنچے ہیں۔ کورا اس کے بیٹوں کی طرف سے، ہیمان، عزرائی، عتیان، سلیمان، موسیٰ، یہ تمام کے تمام زبور لکھنے والے لوگ تھے۔ روح القدس نے یقیناً ان لوگوں کو الہام کے ذریعے بتایا اور ان کی صلیتوں کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلا کہ زبور کتنے اہم ہیں۔ یہ زبور نویس مختلف لوگوں کے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے تشکیل دیے گئے ہیں، لہٰذا ان کا مطالعہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، حوصلہ شکنی نہیں۔ جب ہم آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں تو ہم ان زبوروں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ زبور میری ایک زبور 88 اس کی 2 اور 3 آیت میں لکھا ہے، میری دعا تیرے حضور پہنچے۔ دیکھیں کس طرح یہ عکاسی کرتے ہیں، کس طرح زبور نویس بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے میری دعا تیرے حضور پہنچے، میری فریاد پر کان لگا، کیونکہ میرا دل دکھوں سے بھرا ہے اور میری جان پتال کے نزدیک پہنچ گئی ہے۔
یہ جو فریاد اس زبور 88:2 اور 3 آیت میں کی گئی ہے، کیا اس 21ویں صدی کے لوگوں کی یہ دعا نہیں جو 3000 سال پہلے لکھی گئی؟ یقیناً آج ہماری دعا بھی کچھ اس طرح ہے۔ بعض زبوروں میں مشکلات کا ذکر کیا گیا ہے، خوشی کا ذکر کیا گیا ہے، فریاد کا ذکر کیا گیا ہے، مہربانی کا ذکر کیا گیا ہے، وفاداری کا ذکر کیا، محبت کا ذکر کیا، تمجید کا ذکر کیا، انت تک عقیدت کا عہد کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے الہی نجات کی گواہی اور خدا کے فضل اور امید کی نشانیاں ہیں۔ زبور ان لوگوں کے لیے ایک الہی وعدہ پیش کرتا ہے جو ایمان کے ذریعے خدا کی بخشش اور نئی زندگی کو قبول کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ دنیا میں پائی جانے والی مشکلات پر پردہ نہیں ڈالتے بلکہ انہیں عیاں کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے زبور لکھے۔ پھر میں جیسے کہہ رہا تھا کہ ہر موقع کے لیے زبور ہے۔ پہلی بات، حمد و ستائش میں کے لیے زبور ہے جس میں خدا کی عظمت، تخلیقی قدرت، بادشاہی و حکمرانی، عدل و انصاف اور وفاداری کی بڑائی کی گئی ہے۔ پہلی بات تو حمد و ستائش۔ پھر یہ بے شمار نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے بھی زبور ہے جن میں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اتنی نعمتیں ہم پر نچھاور کی ہیں۔ پھر مصیبتوں میں خدا سے دلی طور پر دعا کرنا، یہ بھی زبور کا ایک حصہ ہے۔ حکمت بھرے زبور جو راست زندگی کے لیے عملی اصول فراہم کرتے ہیں۔ پھر پانچواں، شاہی زبور جو یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہیں کیونکہ وہ بادشاہ اور لوگوں کا نجات دہندہ ہے۔ چھٹی بات، تاریخی زبور بھی پائے جاتے ہیں جو اسرائیل کے ماضی کو یاد کرتے ہیں اور خدا کی وفاداری اور اسرائیل کی بے وفائی پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں اپنے باوجداد کی غلطیاں نہ دہرائیں بلکہ خدا پر بھروسہ کریں اور ان کے عہد کے وفادار ہیں۔ کیوں؟ یہ تمام زبور ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ زبور کی شاعری ہماری توجہ حاصل کرتی ہے۔ اکثر لوگ کچھ نہ پڑھیں تو کم از کم وہ زبور ضرور پڑھتے ہیں۔ اس کو سمجھنا بھی بڑا آسان ہے، اور اگر ہم ان کو ہماری اپنی زبان میں یہ آج دستیاب بھی ہیں۔ ایسے جملے، ایسے خیالات اس میں پائے جاتے ہیں جنہیں ہم بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر زبور 103 میں اے میری جان لکھا ہے، اور پھر لکھا ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے۔ دونوں کا مطلب زبور نفیس کی پوری ذات ہے۔ اس میں بہت سی علامات استعمال کی ہیں، متضاد جملے استعمال کیے گئے ہیں، اور پھر مختلف الفاظ کو بڑے ماہرانہ طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ زبور 96 اس کی 4 اور 5 میں عبرانی زبان میں لفظ الوہیم معبود اور الیوم محض بت کے لیے جان بوجھ کر استعمال کیے گئے ہیں۔ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ قوموں کے دیوتا صرف خدا یا معبود دکھائی دیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بت ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام کے تمام ہمیں پیغام فراہم کرتے ہیں، موسیقی کے ساتھ ہماری عبادتوں میں بہت اچھے طریقے سے گائے جاتے ہیں۔ یہ الہامی دعائیں بھی ہیں۔ دیکھیں، اسرائیل کی جو بھی دعا کرتے تھے وہ آج زبوروں کے ذریعے ہمیں ملتی ہے۔ جو تعریف کے گیت گاتے تھے وہ بھی زبوروں کے ذریعے ہمیں ملتے ہیں۔ ان میں خدا کی آواز ہے جو اس کے لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ان میں خدا اور لوگوں کے درمیان واضح تعلق دکھایا گیا ہے۔ تو اگر آپ تعلق قائم کرنے چاہتے ہیں خدا کے ساتھ تو ان زبوروں کو ذاتی طور پر پڑھا کریں۔
ज़बूर नवीस ذاتی طور پر خدا کو پکارتا ہے، جیسے کہ کہتا ہے اے میرے خدا، بہت دفعہ اے خداوند، اے میرے بادشاہ، ذاتی تعلق ظاہر کرتا ہے۔ تو جب ہم خدا کے ساتھ ذاتی تعلق ظاہر کرتے ہیں تو ہم اس کے اور قریب آ جاتے ہیں۔ پھر وہ زبور نویس جب التجا کرتا ہے خدا سے تو کیا کہتا ہے؟ کان لگا، میری فریاد کو سن، دیکھ، مجھے جواب دے۔ اس طرح کے وہ جملے استعمال کرتا ہے اور مجھے نجات دے۔ ظاہر ہے اس میں اسی کے خدا سے دعا کرنے کے تاثرات پائے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہے زبور، دعائیں اور حمد کے طور پر زبور نویسوں کی شاندار خوبصورتی اور اپیل بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ پاکیزہ دعائیں اور تعریفوں کے صورت میں خدا کا کلام پایا جاتا ہے، خدا کی حمد کرنے کے لیے۔ زبور خدا کے فرزندوں کو قربت کے لمحات فراہم کرتے ہیں، جیسا ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں بھی رومیو 8 باب 26 اور 27 آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم دعا کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسین کی شفاعت کرتا ہے۔ یسوع نے اکثر زبور کا حوالہ دیا ہے، اور جیسے کہ ہم نے سب لوکا 24 باب 44 اور 45 آیت میں بھی دیکھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت دفعہ، ایک دفعہ یسوع مسیح نے لوکا 20 باب 42 سے 43 آیت میں زبور 110 اس کی پہلی آیت کا حوالہ دیا۔ اب داؤد نے خود زبور کی کتاب میں کہا، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے دائیں ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کروں۔ یہ خدا نے کہا، داؤد نے کہا، یہ خداوند کے بارے میں تھا۔ اگرچہ کچھ زبور جو ہیں وہ تاریخ کو بیان کرتے ہیں، تجربات کو بیان کرتے ہیں، قوم اسرائیل کے تجربات سے نکلتے میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کا حوالہ دیتے ہیں کہ کس طرح گہرے طور پر وہ زندگی بسر کرتے تھے، کس طرح انہیں خدا کی مذہبی، نسلی، ثقافتی حدود کو پار کرتے ہیں، کس طرح خدا ان کو پھر سے اپنے پاس لاتا ہے۔ یہ تمام کچھ آپ کو زبوروں میں نظر آئے گا۔ زبوروں میں آپ کو امید ملتی ہے، خدا کی تعریف ملتی ہے، خوف، آپ کو لگتا ہے کہ آپ غلط کام کرنے لگے ہیں، آپ یہاں پر آپ کو غصہ بھی نظر آتا ہے، اداسی، غم، یا اس طرح کے تمام طرح کے اظہار آپ کو زبور میں ملتے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو لوگ ہر جگہ، ہر دور میں چاہتے ہیں۔ ان کے حالات جیسے بھی ہوں محسوس کرتے ہیں وہ زبور کو جب گاتے ہیں۔ آپ کو اپنے حالات کے مطابق زبور مل جائے گا۔ آپ جن طرح کے بھی حالات سے گزرتے ہیں، آپ کوئی بھی زبور پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً وہ زبور مل جائے گا۔ زبوروں کی دنیا ہی الگ ہے، اس میں دعا، حمد کے ساتھ زندگی کے تمام تجربات بھی ہیں۔ خدا خود مختار خالق ہے، تمام زین کا بادشاہ، منصف۔ اس طرح کے دیکھیں ہم جب ان طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ یقیناً ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں خدا پر بھروسہ کتنا ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ خدا کے لوگوں کے دشمن بھی جب خدا کے لوگ ناکام ہوتے دکھائی دیتے تھے پوچھتے تھے تمہارا خدا کہاں ہے؟ جس طرح خداوند اپنے لوگوں کا ہمیشہ سے موجود اور کبھی نہ ناکام نہیں ہونے دیتا، یہ ذکر تمام طرح کا ان زبوروں میں پایا جاتا ہے۔ بالآخر زبور اس وقت کا تصور کرتے ہیں جب تمام لوگ، ساری مخلوق
مل کر خدا کی عبادت کریں گے۔ یہ ہمیں بالکل آسمان کی بادشاہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ زندگی میں، آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں مرکز کیا ہے ہماری زندگی کا؟ خدا کی عبادت۔ اور یہ زبور خدا کی عبادت کے لیے مرکزی کردار ہے۔ یہ زبور جس طرح کی بھی عبادت ہو، اس کی عبادت کے مطابق زبور گائے جاتے ہیں۔ بائبل کی ثقافت، بائبل کی تاریخ آج بھی اتنی اہم ہے جتنی اس وقت تھی، اور آج بھی یہ ہمارے لیے بڑے اہم ہے۔ خدا زبور نویسوں کی سنتا ہے، اور وہ جہاں بھی تھے انہیں اپنے کامل وقت پر جواب دیتا تھا۔ تو اس لیے زبور گایا کریں، انہیں پڑھا کریں، کیونکہ خدا زبور نویسوں کی بات کو سنتا تھا، آپ کی بات کو بھی سنے گا۔ زبور نویس جانتے تھے کہ خدا کی سکونت گاہ آسمان پر ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں خدا اپنے لوگوں میں قیام کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں خدا ایک ہی وقت میں دور و نزدیک ہر جگہ اپنی ہیکل میں تھا، موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، پشیدہ ذہنی طور پر بھی۔ زبور یہ تمام خصوصیات ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ زبور نویس جانتے تھے کہ خدا کی قربت کس طرح ان کے لیے لازم مظلوم ہے۔ انہوں نے خدا کی بلائی اور حضوری کا تجربہ کیا تھا، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو خدا کی حضوری اور اس کا تجربہ ہوگا، اور آپ کے اندر جو امید پائی جاتی ہے اسے مزید تقویت ملے گی۔ زبور میں 5 کتابیں پائی جاتی ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ زبور 150 اس میں زبور پائے جاتے ہیں، جنہیں 5 کتابوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ زبور 1 سے 41 تک پہلی کتاب، 42 سے 72 تک دوسری کتاب، اور پھر 73 سے 99 تک تیسری کتاب، اور پھر 90 سے لے کے 106 تک چوتھی کتاب، اور پھر 107 سے 150 تک پانچویں کتاب۔ یہ یہودیوں نے اس روایات کو قائم کیا اور انہوں نے اس کو تقسیم کیا۔ اگرچہ زیادہ تر زبور جو ہیں وہ داؤد نے ابتدا میں لکھے، لیکن اس میں جلاوطنی، بعض جلاوطنی کا دور، عزرا بھی اس کے بارے میں، زبور کے بارے میں لکھتا ہے۔ فقی جو ہیں وہ ہیکل کی خدمات کے قیام پر کام کرتے ہوئے زبور کی موجودہ مجموعوں کو پڑھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ فقیوں نے زبور کی کتاب کو یکجا کیا، مگر اس سے اس کا الہام کم نہیں ہوا۔ اگر فقیوں نے اس کو کیا ہے تو یہ خدا کے مخلص بندے تھے جنہوں نے اس کو خدا کی ہدایت کے مطابق کیا۔ عزرا کی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ کس طرح ان کی تخلیق کی، کس طرح اس نے ان کو منظم کیا۔ زبوروں کی الہی و انسانی فطرت خداوند یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح الہی اور انسانی فطرت جیسی ہے، اس کی الہی فطرت انسانی فطرت جیسی ہے، اور یہ زبوروں میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو کون سی چیز ایسی ہے جو زبور میں نہیں ہے؟ اس لیے زبوروں میں آپ کو ہر طرح کی ہدایات، ہر طرح کے موقع کی مناسبت سے یہ تمام کچھ ملے گا۔ تو اس لیے زبوروں کا مطالعہ کریں۔ یہ 3 مہینے ہمارے پاس ہیں کہ ہم ان کا مطالعہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ انہیں اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ انہیں، یہ موقع آپ کو شاید زندگی میں پھر نہیں ملے گا، اس لیے آپ ان زبوروں کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں، اور میری پاسٹر کاشف رضا سے درخواست ہوگی کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ کاشف رضا۔
آئے ہم دعا کریں۔ زمین و آسمان کے خالق اور مالک خدا قدوس، ہمارے آسمانی باپ یسوع کے نام سے تیرے پاس آ جاتے ہیں، تیرے پاک صحبت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، چونکہ تو بھلا ہے، تیری شفقت اب بھی اور تیری وفاداری پشت ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ آج کے اس کلام کے لیے تیری حمد کرتے ہیں، تیرے بندہ، تیرے خادم، تیرے سورما کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جو تیرے کلام کو بڑی ترتیب کے ساتھ ہم تک پہنچاتا ہے۔ تو اپنے بندہ کو بڑی برکت دینا، اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا،